تو سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ کی بابرکت بلند آواز سنائی دیتی ہے کہ میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب اس عبادت کے مفہوم لوگ کھول دیتے ہیں. کوئی کہے گا جی عبادت نیکی ہے جی، کوئی کہے گا جی لوگوں کے کام آنا عبادت ہے، کوئی کہے گا جی غور و فکر عبادت ہے. یار ساری باتیں ٹھیک ہے، عبادت عبادت ہے، اس کو سادہ لفظوں میں کیوں نہیں لے لیتے؟ اگر تو بغیر غور و فکر کیے، بغیر اپنی ذات کی پہچان کیے، بغیر سوچے، بغیر علم حاصل کیے عبادت پہ گرے گا تو جانور ہے. جانور ایسے ہی بتا دیا قرآن پاک میں، بے سوچے سمجھے اللہ کی آیتوں پہ جانوروں کی طرح گرتے ہیں، نہ سوچا نہ سمجھا. یہ کیا عبادت ہے؟ اچھا اب ایک بندے نے کہا کہ جی اس عبادت کے لیے تو فرشتے بھی بہت ہے. کانسیپٹ یہ بھی ویسے غلط ہے، فرشتوں کے اور بھی بڑے کام ہیں. دے آر ویری بزی. عام طور پہ ان کو بڑا وہ سمجھا جاتا ہے کہ بس وہ ایسے ہی بس عبادت کے لیے ہیں. دے آر ویری سپر انٹلیکچوئل بینگز ہیں، وہ نوری مخلوق ہے، سربلند مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کا سسٹم چلا رہے ہیں وہ. اب بات یہ ہے کہ ایک آدمی نکلا اور اس نے یہ سوچا کہ یار میں یہ مسجد میں چلا جاؤں اور میں یہ نمازیں پڑھی جاؤں، ساری رات نفل پڑھی جاؤں، میرے سے تو نہیں ہوتے. نہیں ہوتے. آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ساری رات نفل پڑھتے رہیں؟ اچھا اب اس کے کانٹریری جب ہم دیکھتے ہیں جن بزرگان دین کا ہم ذکر سنتے ہیں، صوفیہ کرام کا سنتے ہیں، علماء کرام بھی بہت سارے ایسے گزرے جنہوں نے بہت زیادہ عبادت کی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ویری ہارڈ اسٹینڈرڈ سیٹ کر کے گئے. وہ کیسے کر گئے؟ دیکھیں سچائی وہ ہے جس کا ثبوت میرے پاس ہے. تو اب میری سچائی تو یہ ہے کہ مجھ سے تو ساری رات نہیں نوافل میں کھڑا ہوا جا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، میں مقصد حیات سمجھنے میں ناکام رہ گیا ہوں. تو اب میں دوسرے مقصد حیات کو لوں گا، میں کہوں گا نہیں جی میں ذرا غور و فکر کرتا ہوں، میں ذرا دیکھتا ہوں کہ میں کس لیے اس دنیا میں آؤں. اب شروع ہوا غور و فکر. جب غور و فکر شروع ہوگا تو پہلے لٹریچر میں سے گزرے گا، ہر ایک کا ایک طرح کا ہی راستہ ہے. ایسے ہی ہے. میں بار بار کہتا ہوتا ہوں آپ کا بچہ ہے، میرا بچہ ہے، پرائیویٹ بچے ہیں اپنے اپنے ہیں، لیکن ہیں تو بچے نا. بچہ تو بچہ ہے. آپ کی تکلیف ہے، میری تکلیف ہے، پرائیویٹ ہے، لیبلڈ ایز پرائیویٹ، تکلیف ہے ایسی. ٹھیک ہے تو نکلیں گے تو ایک طرح کے رستوں سے گزرنا ہے نا. تو وہ چلیں گے بانو قدسیہ، اشفاق احمد، یہ وہ سارے لٹرم پٹرم یہ ادھر سے چیزیں نکلیں گی، تو کرتے کراتے پھر وہ روحانیت میں گھسیں گے اور پھر مراقبے وغیرہ اور یہ چلے شلے سارے، اور پھر ان چیزوں سے گزراتے آدمی کے پاس اگر سالک سچا ہے، اگر آنیسٹ ہے اور واقعی اس معاملے کو سمجھنا چاہتا ہے. دیکھیں ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد حیات کیا ہے. اتنی بار یہ سنا سوال، سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ آخر کیا ہے. ایک بلری سا ایک ویژن سا آتا تھا کہ اچھا اس لیے آئے ہیں، اس لیے روحانیت کے لیے آئے ہیں، یہ جو ولی ہیں یہ زندگی کا مقصد ہے. خود نہیں سمجھ میں، اپنی سچائی نہیں سمجھ میں آتی. اب نکلے تو مراقبوں سے جائیں گے، ہر چیز سے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا اگر سچا ہے تو سب سے ہائیسٹ فارم آف اسپرچویلٹی تک پہنچے گا. وہ ہے پیوریفیکیشن آف دی سیلف، اپنے آپ کی پہچان. ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کیا طریقہ تھا؟ ریچولز پہ چل رہے تھے مذاہب، سارے بندشوں میں تھے، تپسیاؤں میں پھنسے ہوئے تھے، نروانوں میں، عرفانوں میں، پتہ نہیں کدھر کدھر پھنسے ہوئے تھے، جوگ لے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پہ کیا ہے. وہ طریقہ کیا تھا؟ 11 بار قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں، اور فرمایا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور مارا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پولوٹڈ کر لیا، آلودہ کر لیا. اس کا مطلب ہے ہائیسٹ فارم آف اسپرچویلٹی جو ہے وہ میرے کریکٹر کی پیوریفیکیشن ہے. سیلف یعنی کہ نفس، بار بار کچھ باتیں کہی جانی پڑتی ہیں، ریپیٹ کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن اب چونکہ جب سے یہ ویڈیوز والے کام میں آنا پڑ گیا، اس وقت سے ایک بات تو صاف ظاہر ہوگی کہ بعض باتیں اکثر دہرانی پڑیں گی. تو جو میرا کریکٹر ہے، جو میرا سیلف ہے، جو میرا نفس ہے، وہ میری عادتیں ہیں، ہیبٹس ہیں، جن کو میں روزانہ دہراتا ہوں. ڈیلی روٹین ہے. بار بار کہا. آپ دیکھیں نا، مجھے سگریٹ پینے کی عادت ہے، پچھلی ویڈیو میں بھی ایک میں بتایا تھا کہ یہ میرے کریکٹر کو سموکر بناتی ہے. ناصر افتخار ایک سموکر ہے کیونکہ وہ سموکنگ کرتا ہے، اور وہ سموکنگ روزانہ کرتا ہے، اور وہ روزانہ اس کو بار بار کرتا ہے. یہ چیز میرا کریکٹر ہے. ناصر افتخار ایک نمازی ہے کیونکہ وہ نماز کو روزانہ پڑھتا ہے.
بار بار پڑھتا ہے. یہ کریکٹر ناصر افتخار تسبیح کرنے والا ہے کیونکہ وہ تسبیح بار بار کرتا ہے. ناصر افتخار ایک باپ ہے کیونکہ اس کے بچے ہیں جن کو وہ روز پالتا ہے. تو جو بھی کام میں روزانہ کی بنیاد پہ بار بار کرتا ہوں اور کرتا ہی چلا آ رہا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا, وہی میرا کریکٹر ہے, یہی میرا سیلف ہے, یہی میرا نفس ہے. کتنا سادہ سا ہو گیا. اس کو اللہ نے کہا کہ یار اس کو ذرا پیوریفائی کر لو, اس کے ذرا خلاف جاؤ, اس کو تھوڑا سا ذرا پیور کر لو, ہلکا سا, زیادہ نہیں کر سکتے کہ بڑے گناہوں سے تو تم بچتے ہی رہو گے تو چھوٹے تو تم کرو گے, اگر بچ بھی گئے تو بڑے سے کرو گے. تو تھوڑا سا پیوریفائی کر لو, تھوڑا بچنے کی کوشش تو کرو, تقویٰ گارڈ کرو, تھوڑا سا پیچھے ہٹو, رکو, ذرا سوچ کے کرو. تو یہ اسپرچویلٹی ہو گئی. اچھا اب میں یہاں تک پہنچ گیا, یہیں پہ آئے گا بندہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر اڑ گیا کسی جگہ پہ, مراقبوں میں پھنس گیا, چلوں میں پھنس گیا, تسبیح کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا, نروان سمجھ لیا, کسی نے کسی کو مقصد سمجھ, کسی نے اپنے بابے کو سمجھ لیا, کسی نے کسی چیز کو, کسی نے قرآن کو سمجھا, کسی بھی چیز پہ جہاں پہ رک گیا وہیں پہ فریز ہو جائے گا, روک دیا جائے گا, سیز کر دیا جائے گا کہ یہ تو نے مقصد سمجھا, اسی پہ رک جا, اسی پہ آگے جانا ہے. اب آگے کہاں جانا ہے؟ تو کیا چیز ہے جو آگے بڑھتی جا رہی ہے؟ ڈیلی روٹین, میرا نفس, زندگی. تو میں نے اسی کے خلاف جانا ہے. یہ جنگ ہر روز میری لگنی ہے. صبح اٹھتے ہی واٹس ان اسٹورز فار می ٹوڈے, اٹ بگنس. ٹھیک ہے, اور میں اس کے خلاف جانا شروع ہوا. اب جو بھی بندہ چلے گا وہ لا محالہ, اف ہی از اور شی از اے ٹرو سیکر, وہ یہیں پہ آئے گا کہ یار یہ میرا کسی چیز سے کچھ نہیں مان رہا. اور سر 20 سال تسبیح کریں, ابھی کتنی لمبی ویڈیو کی تھی تسبیح کے اوپر, 20 سال تسبیح کریں, کیا بگڑے گا؟ جب تک عادتوں کے خلاف نہیں جائیں گے, دباؤ پڑتا رہے گا, تسبیح دباؤ ڈالتی رہے گی, برکات آتی رہیں گی, فیوز آتے رہیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دباؤ بڑھتا رہے گا, گلٹ بڑھتا رہے گا کہ یار میں تسبیح کرنے والا بندہ ہوں, میرے اندر ہے پیڑ ہے, میں تسبیح کرتا ہوں, میں اس کے باوجود یہ والا کام کر رہا ہوں, تو گلٹ میں زیادہ جاتا رہے گا نا. اتنا گلٹ بڑھے گا کہ آخر چھوڑنے پہ مجبور کبھی نہ کبھی تو ہو ہی جائے گا, ورنہ پھر فیل ہو جائے گا. تو تسبیحات, نماز, کیا کہا گیا نماز کے بارے میں؟ سورہ زاریات ڈسکس کی تھی پچھلی بار. کیا کہا؟ برے کاموں سے اور فحاشی سے روکتی ہے. لوگوں کو روک رہی ہے, لگے ہیں ویسے نہیں روک رہی ہے. تو کیوں کہا اللہ نے روکتی ہے؟ دیکھیں اللہ کہتا ہے روکتی ہے, بندے پڑھ رہے ہیں نہیں رک رہے. یہ کانفلکٹ کیسے آ رہا ہے؟ اپنے سیلف کے خلاف جائے نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لاجیکل ہے کہ روکتی ہے, آٹومیٹک نہیں روکتی. لاجیکل یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور آدمی کہے کہ میں پور نہیں دیکھ سکتا, میرے اندر سے وہ ہسی مر گئی, میرا سیکس فیوز ہو گیا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روکے گی اگر سچے دل سے پڑھو گے, کیونکہ نماز ہے. اللہ نے جھوٹی نمازوں کا تو اللہ نے بات ہی نہیں کی نا. اللہ نے کہا نماز روکتی ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تیری نماز پڑھوں گا, وہ پڑھ رہا ہے, اب اس کی جبلتیں تھوڑا گند من چل رہا ہے نا ہر بندے کے اندر ہی. اب وہ بیچارہ ادھر کو ہو کے ذرا آنکھ بچا کے اس نے کچھ دیکھا, اگر تو سچا ہے شرم آئے گی نا. آئے گی, بالکل آئے گی. ٹھیک ہے, ڈیٹ بن جائے گا, معافی مانگے گا. نہیں کیوں نہیں دیکھے گا, معافی مانگے گا. پھر دوبارہ سے, ہم سبجیکٹ سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں لیکن میں اس کو ذرا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. پھر دوبارہ جائے گا نماز میں, پھر دوبارہ کرے گا, پھر دوبارہ جائے گا. تو نماز روک رہی ہے نا؟ روک رہی ہے, بالکل روک. نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو نماز روکتی؟ نماز روک رہی, اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں نماز روک رہی ہے. 2 رزلٹ پیدا ہوں گے, یا وہ چھوڑ دے گا, یا رک جائے گا, یا نہیں رکے گا. نماز روک رہی ہے, ایسے ہی ہے. آئی تھنک یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. بالکل. نماز از فورسنگ ٹو اسٹاپ, رک کی کر رہے ہیں, لیکن آدمی کہہ رہا ہے اچھا پھر ہو گیا, نماز کہتی نو پرابلم, اب رک. ایک میان میں 2 تلواریں کیسے رکھیں گے سر؟ رکھی نہیں جائیں گی, نہیں رکھی جائیں گی نا. تو کچھ لوگوں نے رکھ لی ہیں. کیوں رکھ لی؟ ڈھیٹ بن گئے, دلوں کو زنگ لگا لیا اور کہا کہ بس چلتا ہے. تو ان کو نماز نے نہیں روکا, حالانکہ نماز روک رہی ہے, بالکل ایسے. ٹھیک ہے, ڈھیٹ بن گئے. اگر ایک آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طلب میں جانا ہے, اس کی دوستی کو جانا ہے, تو اپنے مقصد پہ اگر غور کرنا شروع کرے گا تو وہ ان ساری چیزوں میں سے گزرے گا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے. جب ان میں سے گزرے گا تو کہاں پہنچے گا حضور؟ وہ بتائیں جگہ. آپ بتائیں. بہتری پہ نہیں بتائیں گے آپ ابھی. سیلف پہ ہی پہنچے گا. پہنچ گیا, آ گیا پیوریفیکیشن پہ, سٹارٹ کر دی پیوریفیکیشن. آ گیا نا جنگ میں. آدمی جب پوری توجہ سے, جب عزم کے ساتھ بروئے کار آنے کا فیصلہ کر لینا تو پھر بروئے کار آتا ہے. ایسے کہتے ہیں نا چڑھ گئی سیر نو.
ٹھیک ہے. ایک آدمی نے کہا کہ یار میں نے نفس کو اب جتنا بھی ہو سکا تھا میں نے اس کو کچھ نہ کچھ روکنے کی کوشش کرنی ہے. علم کے ساتھ روکے گا, جبر بھی کرے گا, پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ کے سسٹم سے بھی روکے گا, علم سے بھی روکے گا, روکے جیسے بھی روکے. آگے یہاں تک, آگے کہاں جائے گا؟ اللہ کی طرف. آگے کی ویڈیو آپ بنائیں گے, آگے کہاں جائے گا؟ اللہ کی طرف جائے گا. کہاں جائے گا؟ یہی تو پوچھا. اللہ کی طرف کہاں کوئی روڈ جاتی ہے؟ اللہ کی طرف نہیں. کوئی بحری جہاز پہ بیٹھ کے جانا ہے؟ عبادت میں جائے گا. عبادت بائی پروڈکٹ ہے. عبادت پیدا ہوتی ہے, کی نہیں جاتی. یہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بتا دو دی ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت پیدا ہوگی. عبادت پیدا ہوگی, پھر کھڑا ہوگا ساری رات. تو لوگ جس کنسیپٹ میں چل رہے ہیں وہ اور ہے. وہ کنسیپٹ نان انٹیلیجنٹ کنسیپٹ ہے. وہ کنسیپٹ ان ایجوکیٹڈ کنسیپٹ ہے. جتنا بھی ٹائم لگ جائے سر, موت سے 1 گھنٹہ پہلے عبادت پیدا ہو جائے. کوشش میں تو رہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا نکلا اس کے اندر سے؟ عبادت نکلی ہے. کبھی آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ جب دباؤ آپ پہ بہت زیادہ پڑ جاتا ہے تو کیا شے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کی یاد, عبادت. ایسے ہی ہے. اس نماز کو پڑھنے کے لیے آپ کو کون فورس کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اور اس نماز کے بعد گناہ کہاں جاتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے روک دیتی ہے, سیز کر دیتی ہے. تو جب آپ کسی بھی روحانی سلسلے سے چلیں, کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے آئیں, کسی بھی آپ تسبیح سے آ جائیں, آپ مراقبے کر لیں, کچھ بھی کر لیں, آپ نے ایک جگہ پہ پہنچنا ہے کہ یار میرا نفس گندا ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے نا کہ میرا نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے, میں اپنے آپ کو اسے بری تو نہیں قرار دیتا. بالکل. تو آپ میں کس کھیت کی مولی ہو گئے کہ اپنے آپ کو متقی گئے. اللہ نے روکا نا کہ کہا نہ کرو, مجھے پتا ہے تمہارا, تم کون ہو. پھر آگے اس نے ایک اور جگہ بھی کہا کہ میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب ماؤں کے پیٹوں میں بچے سے تھے. سر یہی ہے نا ریالٹی. بالکل ایسے ہی. تو ایک آدمی جب اپنے نفس کی پیورٹی میں جائے گا تو کیا کرے گا؟ اب میں لیتا ہوں اپنے ہاتھ میں یہ ویڈیو. تو کیا کرے گا؟ اپنی بری عادتوں کے خلاف جنگ شروع کرے گا. بالکل. چھوٹی سی بھی بری عادت جب ختم ہوتی ہے تو اتنا زیادہ ٹائم اویلیبل ہو جاتا ہے. گناہ کا مقصد کیا ہے شیطان کا؟ انسان کو گناہ پہ اکسانے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ عبادت سے روکنا. اس کا ٹائم ویسٹ کرنا. میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں تو دولت وقت ہے, ٹھیک ہے, بالکل, اور شیطان کو خطرہ ہے کہ یہ وقت ویل کر جائے گا. اس نے کیا کہا تھا اوپر؟ میں گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو, میں ان کے اوپر سے نیچے سے دائیں بائیں سے آگے سے اوپر سے پیچھے سے آؤں گا. بالکل. وہ کیوں آتا ہے؟ وہ انگیج کرنے کے لیے آتا ہے, وقت ضائع کرنے کے لیے آتا ہے. تو جب آپ کوئی بھی بری عادت چھوڑتے ہیں, میں نے سگریٹ چھوڑی کوئی 6-7 مہینے, ٹائم ہی ٹائم تھا. اس وقت مجھے پتا چلا میرے تو دن کے 3-4 گھنٹے سگریٹ لے جاتی ہے. بالکل. گناہ کرتے ہوئے تو پتہ ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہر آدمی میں کمیاں کوتاہیاں ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے نجات عطا فرمائے. بری عادت ہے, اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. اب بات یہ ہے, کوشش میں تو ہوں صدقے دل سے. آپ کو تو پتا ہے کتنی کوشش کی, اللہ تعالیٰ مالک ہے, کبھی نہ کبھی نجات عطا فرمائے گا انشاءاللہ. تو بات یہ کہ جب بھی آپ کسی چھوٹے سے گناہ کو بھی چھوڑیں گے, گناہ میں ہر چیز ہی ڈالنے میں, گناہ کو میں بہت زیادہ اس فلسفے میں نہیں لے رہا. گناہ چھوٹا سا بھی ہوتا ہے, بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں. کوئی بھی گناہ یعنی کوئی بھی بیڈ ہیبٹ از اے سن. کسی انسان کو گناہ دلی طور پر پسند نہیں ہوتا. ایک نفرت رہتی ہے اس کے دل میں, ایک شرمندگی بھی رہتی ہے, کانا ہوتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں. تو جب بھی آپ کسی بھی اپنی بری عادت کو چھوڑیں گے تو جو چیز بچے گی وہ وقت ہے. اب چونکہ بری چیز کو چھوڑیں گے تو حاصل کیا نکلا؟ اچھی چیز نکلی. تو عبادت تو خود بخود پیدا ہونی ہے. بالکل. ایک آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اپنی ایک بری عادت کو قربان کروں, تو اللہ اس کے نتیجے میں اس کے درجات بلند کرتا ہے. کیسے بلند کرتا ہے؟ اس کے کریکٹر کو بلند کرتا ہے, اس کو نماز کی ترغیب کے خیالات دے دیتا ہے, اس کو قرآن پڑھنے کی اٹریکشن دے دیتا ہے, کیونکہ اس کے پاس جو ٹائم اویلیبل ہوا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. تو اس لیے جب آپ پیوریفیکیشن آف دی سیلف کے پروسیس میں آ جاتے ہیں, جب آپ ایکچولی آ جاتے ہیں, یہ اسکول آف تھاٹس کی باتیں چھوڑیں جی, یہ میرے بابا جی یہ کہتے ہیں, میں کہوں جی میرا استاد یہ کہتا ہے, یہ کوئی باتیں نہیں ہیں. اپنی قبر میں خود ہی جانا ہے. بالکل. استاد کا بڑا احسان ہے, میں ویڈیو میں بات کرتا ہوں اگلی میں انشاءاللہ استاد کی پہچان کے اوپر. استاد کا بڑا رتبہ ہے, قبر میں اپنی میں خود جانا ہے بھائی. آخرت میں اللہ بچائے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائے. یہی ہیں 2 آسرے,
اس کے علاوہ کچھ نہیں. سب سے بڑا آسرا اللہ کا ہے, اللہ کے بعد اللہ کے رسول کا آسرا ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو بات یہ ہے کہ جب میں نے خود ہی جانا ہے تو کام تو مجھے کرنا ہی پڑے گا. بالکل کرنا پڑے گا. استاد کی موٹے تے بھاگے چھڑ کے آوے نو, پار کون لگائے گا؟ خود ہی گزرنا ہے. تو جب بھی آپ فائنلی ٹیریبلی اونیسٹ ہو کے اپنی زندگی پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تسبیح, مراقبہ, نماز, کوئی بھی چیز تب تک کام نہیں کرے گی جب تک آپ اپنے اوپر کام نہیں شروع کریں. برکات کی بات چھوڑیں, روحانیات کی بات چھوڑیں, الگ ٹاپک ہے. اور مراقبہ سے لوگوں کو کشف ہونے شروع ہو جائیں گے, جھوٹے سچے, میں اس کی بات نہیں کرتا, وہ پہ الگ کسی دن طبیعت بحال کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. بات یہ ہے کہ آپ وہیں کے وہیں رہیں گے. اور سر ایک سیکنڈ کی مار ہے آدمی. یہ جو جھوٹی ریاستیں اور یہ جو مجاہدے ہوتے ہیں نا, زہد کی دنیا جس کو کہا جاتا ہے, ایک علم کی دنیا ہوتی ہے, ایک زہد کی بھی دنیا ہوتی ہے. یہ بائی فورس آتے ہیں لوگ, ایک جھٹکے کی مار ہوتے ہیں. یہ ایک عورت, ایک بڑی سی آزمائش, ایک غربت کا منہ کھولتا ہوا اسدہ, اینڈ یو آر گون, غائب گیا. تو جو بھی آدمی اپنی زندگی پہ غور کرتا آئے گا اور یہ دیکھتا آئے گا, کر لیں مراقبہ, کر لیں چلے کاٹ لیں, تسبیحیں کر لیں. اگر آپ کا کریکٹر بدل رہا ہے پھر ٹھیک ہے, اور جس طرح سے مرضی آ جائیں بھائی, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ کا فلسفہ سچ ہو گیا, کریکٹر پہ کام, قرآن پڑھنا شروع کر دیں, ہر چیز میں ہدایت ہے. کیا مسئلہ ہے؟ میں یہ نہیں کہتا سارے گناہ تو نہیں چھوڑ سکتے نا, لیکن آپ کا کریکٹر آپ کو پسند آنے لگ گیا. اکیلے بیٹھ کے اللہ کے آگے گواہی دیتے ہیں, کیا میں یہ گواہی دے سکتا ہوں یا اللہ مجھے ناصر افتخار بڑا پسند ہے نا؟ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. I don't like myself, I'm telling you truth. I don't like myself. کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا, شدید ترین سیلف ہیٹ ہوتی ہے. 15 سال ہو گئے لگے ہوئے, ابھی تک اپنے آپ سے حساب برابر نہیں ہوا میرا, نہیں ہو سکا, بالکل نہیں ہو سکا. ذرہ ذرہ کر کے بڑھنا پڑتا ہے. آپ 10 سال گھسٹتے گھسٹتے ایک ایک سیڑھی چڑھتے ہیں, اور ایک چھوٹا سا ہوا کا جھونکا چلتا ہے آگے سے, اور آپ 20 سال پیچھے جا کے گرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر توبہ نہ ہوتی تو جب ساری زندگی کی تپسیا بھنگ ہوتی ہے نا, تو ہوتا کیا ہے آدمی کے ساتھ. شکر کرے آدمی کہ اللہ ہے, شکر کرے انسان کہ اس کی عبادت ہے. سوائے عبادت کے, سوائے سجدے کے, اس دنیا میں انسان کا مقصد کوئی نہیں ہے. ہاں, لیکن سوچے بغیر نہیں, غور کیے بغیر نہیں, عقلی طور آگ میں سے گزرے بغیر نہیں. یہ رزلٹ آپ کو سب سے آخر میں نکالنا ہے. سب سے پہلے اگر آپ نے نکالا ہے, یو آر گون. دس از سو سمپل لائک واٹر. گزرنا پڑے گا ساری کیفیات سے, اپنے آپ میں سے گزرنا پڑے گا, جھوٹ کے دریاؤں میں سے گزرنا پڑے گا. اور جب گزریں گے تو اس کے آخر میں ایک نور کا دروازہ کھلے گا, سچ کا, جس میں لکھا ہوگا کہ آؤ جائے نماز حاضر ہے, مصلی حاضر ہے, مقصد حیات آپ کا.